5 ناپاک چیزیں دکھانے والی بیوی کو جلد طلاق دے دو ورنہ رزق مٹ جائے گا، تم ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھہریے، آج کا بیان سن کر جائیے، کیونکہ آج کا موضوع نہایت حیران کن، ہوش اڑا دینے والا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر شوہروں کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ 5 ناپاک چیزیں ایسی ہیں جو اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دکھاتی ہے تو نہ صرف اس کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب آ جاتا ہے بلکہ شوہر کا رزق بند ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، گھر کا سکون اجڑ جاتا ہے اور پوری زندگی تنگی اور غربت میں ڈوبنے لگتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 5 ناپاک چیزیں کون سی ہیں اور کیوں کہا گیا ہے کہ اگر بیوی ان گندی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ایسی عورت کو طلاق دے دو ورنہ تمہاری کمائی، تمہارا رزق، تمہاری عزت سب کچھ مٹ جائے گا۔ یہ بیان سننا صرف ضروری نہیں بلکہ لازمی بھی ہے، کیونکہ بات صرف رشتے کی نہیں بلکہ پوری زندگی کے برباد ہونے یا بچنے کی بھی ہے۔ آج میں آپ کو وہ سب کچھ بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے کبھی کسی بیان میں نہ سنا ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جو جیسے ہی کسی گھر کے اندر قدم رکھتی ہیں تو گھر کی دیواریں رونے لگتی ہیں، پورا ماحول بے سکون ہو جاتا ہے اور گھر پریشانیوں کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کی 5 ناپاک عادتیں ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ شوہر کا رزق مٹنے لگتا ہے، بچوں کی تربیت برباد ہو جاتی ہے اور سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں تمہیں صاف مشورہ دوں گی کہ اگر تمہاری بیوی میں یہ 5 عادتیں پائی جاتی ہیں تو پہلے نرمی سے اسے سمجھاؤ، اسے توبہ کی تلقین کرو، اسے حق اور باطل کا فرق سمجھاؤ، لیکن اگر وہ باز نہ آئے، ان گناہوں کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو اور اسی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹی رہے تو پھر چپ کر کے ایسی عورت کو طلاق دے دو۔ اپنی جان چھڑوا لو ایسی عورت سے، اپنا گھر، اپنی نسل بچا لو، کیونکہ اگر تم نے خاموشی اختیار کی یا وقتی محبت میں بندھے رہے تو وہ دن دور نہیں جب تمہارے بچوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تمہارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے اور تمہارے گھر میں کبھی خوشحالی واپس نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں اترتی جہاں گناہ کو فیشن اور بے حیائی کو آزادی سمجھا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شیرازی ایک دن لوگوں کو نہایت ہی درد بھرے لہجے میں خطاب فرما رہے تھے لوگوں، تم دنیا کی ہر عورت سے شادی کر لینا، چاہے وہ کتنی ہی گنہگار اور بد کردار کیوں نہ ہو، چاہے اس کا ماضی کیسا بھی ہو، لیکن خبردار کبھی بھی ان 5 ناپاک عادتیں رکھنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے ان 5 غلیظ خصلتوں والی عورتوں سے شادی کر لی تو یاد رکھنا تم عروج سے زوال میں چلے جاؤ گے، تمہارے نصیب کا ستارہ گردش میں آ جائے گا، مقدر کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا اور تم اس معاشرے میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ حضرت شیخ شیرازی کی یہ بات سنتے ہی مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، سب کے دل کانپنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا، حضرت وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ کون سی عادتیں ہیں جو ایک مرد کی زندگی کو جہنم میں بدل دیتی ہیں؟ حضرت سعدی نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا، سب سے پہلی اپنے ماں باپ کی نافرمان عورت۔ فرمایا، جو عورت اپنے ماں باپ کی عزت نہ کر سکی، جس ماں باپ نے اسے پالا، اسے کھلایا پلایا، اسے پڑھایا، عزت سے جوان کیا، اتنے بڑے احسان کرنے والے ماں باپ کی
جو عورت فرما بردار نہ بن سکی وہ عورت تمہاری وفادار کبھی نہیں بن سکتی، تمہاری خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جس عورت نے اپنے والد کی عظمت کا پاس نہ رکھا، جو اپنی ماں کی گود سے بھاگ گئی، وہ تمہارے سروں پر عزت کا آنچل کیسے ڈال سکتی ہے؟ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک بہت ہی گہری لیکن سچی بات بتاتی ہوں۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کر نکاح کرتی ہیں یا تنہائی میں جا کر خفیہ شادیاں کرتی ہیں، وہ جلد ہی طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہیں، یا تو کسی اجنبی گھروں کے برتن دھوتی پائی جاتی ہیں یا ماں باپ کے قدموں میں گری ہوئی معافی کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہی ماں باپ جنہیں چھوڑ کر گئی تھی، وہی ماں باپ اب بھی آخری سہارا بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بیٹی اپنی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے وہ کبھی تنہا کھڑے درخت کی طرح پھل نہیں دے سکتی، وہ یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا پھر سائے کے لائق بھی نہیں رہتی۔ جو عورت اپنے شوہر کا حیا نہیں کرتی، اس کے سامنے زبان چلاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تلخ لہجہ اپناتی ہے، اسے سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جب شوہر چھوڑ دیتا ہے تو وہ عورت در بدر پھرتی ہے۔ لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ اگر تو اچھی ہوتی تو شوہر تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، مگر آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایسی عورت کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ موت کے وقت اسے ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو وہ پیاس نہ بجھے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ اور کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اس نے شوہر کے رشتے کو پامال کیا، زبان سے اس کی عزت مجروح کی۔ اور جس گھر میں وہ رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر بے سکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو عورت شوہر کو عزت نہیں دیتی وہ صرف اپنا نہیں بلکہ پورے گھر کا انجام برباد کر دیتی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اس لیے کبھی بھی ایسی عورت سے شادی مت کرنا جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو، کیونکہ جو عورت اپنے والدین کی عزت نہ کر سکی، ان کے احسانات کا لحاظ نہ رکھ سکی، وہ تمہاری بھی عزت نہیں کرے گی۔ وہ رشتہ نبھانا جانتی ہی نہیں، صرف رشتوں کو روندنا جانتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ تو ہو گئی پہلی عورت، اب دوسری عورت کون سی ہے؟ جس کے قدم گھر میں پڑتے ہی وہاں غربت اور پریشانیاں اترتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، دوسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے اور لوگوں کے سامنے صرف اس کی خامیاں بیان کرتی ہے۔ شوہر نیک ہو، محنتی ہو، وفادار ہو، مگر یہ عورت لوگوں کے سامنے اسی شوہر کی غیبت کرتی ہے، اس کی چگلیاں کرتی ہے، اس کی تذلیل کرتی ہے، اس کے عیبوں کو اچھالتی ہے۔ ایسی عورت جب زمین پر چلتی ہے تو زمین اس پر لعنت کرتی ہے، آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور ہر لمحے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو کتنی عورتیں ایسی ہیں جو جہاں بھی بیٹھتی ہیں شوہر کا ہی گلہ کرتی ہیں۔ شوہر دن بھر ان کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق لاتا ہے، مگر یہ عورتیں بدلہ کیا دیتی ہیں؟ نہ شکری، تانا، غیبت اور بے عزتی۔ میں سوچتی ہوں یہ عورتیں کس مٹی سے بنی ہوئی ہیں، کیونکہ جو عورت شوہر کی عزت لوگوں میں خراب کرے وہ دراصل اپنے نصیب کو خود جلا رہی ہوتی ہے۔ خدارا میرے بھائیوں، میں ایک عورت ہوتے ہوئے آپ سے گزارش کرتی ہوں، سب کچھ کرنا مگر ایسی عورت سے کبھی شادی مت کرنا، اور اگر کر بیٹھو تو یاد رکھنا تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری عزت بھی جائے گی، تمہارا سکون بھی، اور تمہارا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ تو ہو گئی دوسری عورت، اب تیسری عورت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ وہ عورت کون سی ہے جس سے نکاح کرنا انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے؟ تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، تیسری وہ عورت ہے جو جھوٹ بولتی ہے۔ ایسی عورت کی زبان سے سچ کبھی نہیں نکلتا، بات چھوٹی ہو یا بڑی، یہ اسے تروڑ مروڑ کر ہی پیش کرتی ہے، باتوں میں ملاوٹ، رشتوں میں فریب اور زبان میں زہر رکھتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، ایسی عورت سے شادی مت کرنا، اور اگر کسی نے نہ سمجھی میں اس سے نکاح کر لیا ہے تو سب سے پہلے اسے سمجھاؤ، اللہ سے ڈراؤ،
اسے تلقین کرو کہ جھوٹ شیطان کی راہ ہے اور جھوٹ بولنے والی عورت اللہ کی لعنت میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ جلد اس سے علیحدگی اختیار کرو، کیونکہ ایسی عورت ہنستے بستے گھر کو لمحوں میں اجاڑ دیتی ہے، جو دلوں میں محبت ہوتی ہے اس کو نفرت میں بدل دیتی ہے، اور گھر کے اندر سے سکون، برکت اور رحمت کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، جھوٹ بولنے والی عورت نہ صرف اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے بلکہ اس کے نصیب پر بھی ضرب لگاتی ہے، اور جس گھر میں جھوٹ کا راج ہو وہاں کبھی سکون، خوشی اور محبت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ ایک اور جگہ فرمایا، مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ صرف زبان کا گناہ نہیں بلکہ یہ دل کی خرابی، کردار کی گندگی اور ایمان کے زوال کی علامت ہے۔ جو عورت یا مرد جھوٹ بولنے کو معمولی سمجھتے ہیں وہ در حقیقت اپنی آخرت کے قبرستان کو جہنم کا گڑھا بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عورت کا عبرتناک انجام سنو جس کی زبان پر جھوٹ کا زہر تھا۔ وہ عورت ظاہری طور پر نیک، باپردہ اور سلیقہ مند دکھائی دیتی تھی، لیکن دل میں بغض، حسد اور زبان پر جھوٹ، فتنہ، بہتان تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی، شوہر کی عزت خاک میں ملاتی، گھر کی باتیں باہر لے جاتی اور محلے بھر میں چغلی، غیبت اور جھوٹ کے ذریعے فساد پھیلاتی تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی بات ہوتی جھوٹ بول کر اپنے حق میں پیش کرتی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا جھوٹ بولی جس کی وجہ سے شوہر بدنام ہوا، بچوں میں نفرت بھر گئی اور گھر کا سکون تباہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کی موت کا وقت آن پہنچا۔ جب اسے غسل دیا گیا تو اس کا جسم سخت ہو چکا تھا، کفن کے کپڑے بار بار سرکنے لگے اور جنازے میں شامل کئی لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں محسوس کی۔ دفن کے وقت قبر اندر سے دھنسنے لگی اور دفن کے کچھ دیر بعد قبر کے اندر سے پھنکارنے جیسی آواز آئی۔ بعد میں کسی اللہ والے کو خواب میں وہی عورت دکھائی دی جو جہنم کے گھڑے میں اوندھی پڑی تھی۔ اس کی زبان آہنی کانٹوں سے کھینچی جا رہی تھی اور آگ میں جھلستی ہوئی چیخ چیخ کر وہ فریاد کر رہی تھی۔ فرشتے کہہ رہے تھے، یہ ہے اس عورت کا انجام جو دنیا میں جھوٹ بول کر لوگوں کے رشتے توڑا کرتی تھی۔ تو اے میری بہنوں، اگر تم ایمان والی ہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہو تو آج ہی اپنی زبان کو جھوٹ، بہتان اور فتنے سے پاک کر لو، کیونکہ جو عورت زبان سے جھوٹ بولتی ہے وہ صرف اپنے گھر کو نہیں بلکہ اپنی قبر اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ تو ہو گئی تیسری عادت، اب چوتھی عادت کون سی ہے؟ چوتھی عورت کون سی ہے جس سے گھر اجڑ جاتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، چوتھی وہ عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر سے چھپ کر غیر مردوں سے تعلق بڑھاتی ہے، ان کے ساتھ دوستیاں کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ میری اسلامی بھائیوں، ذرا اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑاؤ، کتنی ہی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے سامنے معصوم بن کر پھرتی ہیں لیکن پیٹھ پیچھے غیر مردوں سے تعلقات بناتی ہیں، ان سے باتیں کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہنس کر بولتی ہیں اور پھر شوہر کے سامنے صاف جھوٹ بول دیتی ہیں۔ شوہر بیچارہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ بچے چھوٹے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بچے چھوٹے ہیں گھر ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، یاد رکھنا، شوہر کی خاموشی عورت کی نجات نہیں ہوتی۔ ایسی عورت دن بدن اپنے قدم عذاب کی طرف بڑھا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو قبر سے سیدھی جہنم کی طرف چلی جاتی ہیں، بغیر کسی حساب کتاب کے آگ میں گرائی جاتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے غداری کرے، غیر
مردوں سے چھپ کر تعلق رکھے اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ اس کا روزہ اور نہ ہی اس کی کوئی نیکی آسمان تک پہنچتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسی عورت کے وجود سے گھر میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اور گھر کی دیواریں بھی اس عورت کے اعمال پر آہ بھرتی ہیں۔ ایسی عورت مرد کے نصیب کو جلا دیتی ہے، بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیتی ہے اور پورے گھر کو تباہی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے جو عورت شوہر کی عزت کا پاس نہ رکھے، اس کی غیرت کی حد توڑ دے، وہ عورت اپنے گھر کی دشمن بھی ہے، اپنے نصیب کی قاتل بھی ہے اور اپنی آخرت کی بربادی بھی خود لکھ رہی ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، پانچویں وہ عورت ہے جو جب اس کا شوہر اسے رات کے وقت بلاتا ہے، قربت چاہتا ہے، اپنا شرعی حق مانگتا ہے، تو وہ عورت بہانے بنا کر انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے مجھے بخار ہے، میرے سر میں درد ہے یا میری طبیعت خراب ہے، اور حقیقت میں وہ شوہر کو نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، اس کے جذبات، اس کی ضرورت، اس کے سکون کو ٹھکرا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، ایسی عورت پر رات بھر آسمان سے لعنت برستی ہے، اور جس گھر میں وہ رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ گھر اندھیروں، بد دعاؤں اور بے سکونی کا گڑھا بن جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس عورت نے شوہر کے بلانے پر انکار کیا اور شوہر اس سے ناراض ہو گیا تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ ایک نیک شخص نے خواب میں ایک عورت کو جہنم میں دیکھا جو آگ کے ایک تندور میں الٹی لٹکی ہوئی تھی، اس کی جسم پر زنجیریں تھیں اور فرشتے اس کی زبان کھینچ رہے تھے۔ اس نیک شخص نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے شوہر کو رات کے وقت ٹھکراتی تھی، اس کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی، شوہر کے بلانے پر بہانے بناتی تھی، زبان درازی کرتی تھی اور شوہر کی محبت کو کمزوری سمجھتی تھی۔ اب یہ عورت اسی جرم کے بدلے جہنم میں بغیر حساب کے عذاب میں ہے۔ میری بہنوں، اس حکایت سے سمجھو، شوہر کا تعلق صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اگر تم نے شوہر کے دل کو توڑ دیا، اس کے جذبات کو روند ڈالا، تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے اور نیکیاں بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گی۔ اس لیے اگر شوہر تمہیں اپنے پاس بلائے تو اسے محبت، سکون اور فرما برداری کے ساتھ جواب دو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو تمہارے گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ اور اگر تم نے غرور، بے رخی اور غفلت کو چنا تو تمہارا گھر دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ہیں وہ 5 طرح کی عورتیں جن کے قدم جس گھر میں پڑتے ہیں وہاں تباہی مقدر بن جاتی ہے، خوشیاں ماتم میں بدل جاتی ہیں اور قسمت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا، سب کچھ کرنا مگر ان 5 ناپاک عادتوں والی عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ ایسی عورت نے نہ صرف اپنے شوہر کی بربادی کا ذریعہ بننا ہے بلکہ پورے اس خاندان کے سکون کو جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ میری حدود کو توڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور ہمارے کریم نبی نے فرمایا، عورت 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح میں لائی جاتی ہے: مال، جمال، حسب اور دین۔ بس تم دین والی کو ترجیح دو ورنہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کی حقیقت پر نظر ڈالیں تو یہ 5 گناہ اب بدترین فیشن بن چکے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی اب آزادی کہلاتی ہے، شوہر کی عزت کا مذاق برابری کے نام پر اڑایا جاتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سوشل میڈیا پر شوہر کی برائیاں کرنا اب عورت کی رائے بن چکی ہے۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ
بے رخی، فاصلہ اور نافرمانی اب ذاتی حدود کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ شوہر کے حقوق کو ہنسی میں اڑا کر عورتیں اپنی بہادری بیان کرتی ہیں، لیکن یاد رکھو یہی گناہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں حقوق نسواں نہیں، صرف حق شوہر کا سوال ہوگا۔ وہاں برابری نہیں، وہاں انصاف ہوگا۔ اس لیے آج خود کو سنوار لو اے بیویو، شوہر کے سامنے زبانوں کو جھکا لو، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اے میرے بھائیو، ایسی عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بناؤ جو تمہارے ماں باپ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے، جو تمہارے رازوں کو محافظ ہو، جو تمہارے سجدوں کی دعاؤں کی ساتھی ہو، کیونکہ بیوی اگر نیک ہو تو گھر جنت بنتا ہے، اور اگر بد کردار ہو تو وہی گھر دوزخ کا دہانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل دے، ہم رشتوں کے انتخاب میں دین کو ترجیح دیں اور دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچ جائیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عقل، حیا، وفاداری اور دینداری کی دولت عطا فرمائے۔ آپ کے دلوں میں شوہر کی عزت، ماں باپ کی قدر اور سچائی کی روشنی پیدا کرے۔ آپ کو ایسی زبان عطا کرے جو محبت بانٹے نہ کہ نفرت پھیلائے، ایسے ہاتھ دے جو گھروں کو بسائیں نہ کہ اجاڑیں، اور ایسا کردار دے جو فرشتوں کو رحمت کے ساتھ آپ کے گھر میں لانے پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، آپ کی اولاد کو فرمانبردار اور سعادت مند بنائے، اور آپ کی زندگی کو سکون، برکت اور رزق کی بہاروں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔